معجزہ شق القمر۔ جس معجزے کا ذکر آج ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایسا معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل کسی نبی کو عطا نہ ہوا، اور وہ معجزہ شق القمر کا ہے، یعنی چاند کو دو ٹکڑے کر دینا۔ چاند کو دو ٹکڑے کر دینے والا معجزہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پورے عالم عرب کو ششدر اور حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ کریم نے جس طرح دیگر انبیاء کرام کو مختلف معجزات عطا فرمائے، اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بھی سراپا معجزہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ سے پہلے تشریف لانے والے تمام انبیاء کرام کسی ایک خاص معجزے کے ساتھ مخصوص شہرت رکھتے تھے۔ مثلاً حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا معجزہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کر دینا یا مادرزاد کوڑیوں کو تندرست دینا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات و اطوار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام کرنا، آپ پر قرآن کریم کا نازل ہونا، اس سمیت کئی معجزات ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ تمام انبیاء کے معجزات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جمع کر دیا گیا، لیکن جس معجزے کا ذکر آج ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایسا معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل کسی نبی کو عطا نہ ہوا، اور وہ معجزہ شق القمر کا ہے، یعنی چاند کو دو ٹکڑے کر دینا۔ چاند کو دو ٹکڑے کر دینے والا معجزہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پورے عالم عرب کو ششدر اور حیران کر کے رکھ دیا تھا، اور اس کی اہمیت اس لحاظ سے مسلم ہو گئی کہ اس معجزے کی تصدیق کے لیے خصوصی طور پہ اللہ کریم نے سورۃ القمر کی آیت طیبات نمبر 1 سے لے کر 3 نازل فرمائی، جس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند شق ہو گیا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں یہ بڑا زبردست جادو ہے۔ ضیاء القرآن پارہ نمبر 27۔ اس صورت کا پس منظر تحریر کرتے ہوئے صاحب ضیاء القرآن جسٹس پیر محمد کرم شال ظاہری تحریر کرتے ہیں، کفار آئے روز ایسے معجزات کا مشاہدہ کرتے رہتے تھے جن کو دیکھنے کے بعد کوئی سلیم الطبع انسان حضور کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتا تھا، لیکن عقل کے اندھے ان کو جادو کہہ کر ٹال دیا کرتے تھے۔ آخرکار ایک رات ان کی فرمائش پر شق القمر کا معجزہ دکھایا گیا۔ مکے کے سارے باشندہ منی کے کھلے میدان میں حاضر تھے۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا۔ اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ چاند کا کرہ دو ٹکڑے ہو گیا۔ دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوا کہ اس کا ایک حصہ پہاڑ کے اس طرف اور دوسرا دوسری طرف چلا گیا، پھر وہ آنن فانن جڑ گیا۔ کفار یہ دیکھ کر تصویر حیرت بن گئے۔ ان کے پاس حضور کی رسالت کے انکار کا کوئی اثر باقی نہ رہا۔ ابو جہل بولا کہ بڑا زبردست جادوگر ہے، اس کا جادو آسمان پر بھی اثر کرتا ہے۔ بعض لوگوں نے شق قمر کی ان آیات طیبات کو قیامت کے وقوع کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی، اور انہوں نے اس کی تشریح و تفسیر میں یہ بیان کیا کہ دراصل یہ قیامت میں پیش آنے والا واقعہ ہے جس کی طرف قرآن کریم کی آیت میں اشارہ کیا گیا، لیکن کثیر احادیث ثابت کرتی ہیں یہ شق القمر کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہوا تھا۔ تفسیر ضیاء القرآن میں تفسیر قرطبی اور روح المعانی کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال پہلے وقوع پذیر ہوا تھا، اور پھر اپنی اس بات کی تصدیق میں کثیر احادیث طیبہ بھی ذکر فرمائی۔ شق القمر کے واقعے کی تصدیق کرنے والی احادیث کو جلیل القدر صحابہ کرام نے روایت کیا، جن میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قابل ذکر ہیں۔ بخاری و مسلم میں ایک حدیث مذکور ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چاند درمیان میں سے شق ہو کر اس طرح دو ٹکڑے ہو گیا
ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر کی جانب تھا اور دوسرا نیچے کی جانب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو بلا کر کہا کہ میرے اس معجزے کی گواہی دو، بخاری و مسلم۔ جبکہ یہ حدیث مشکوٰۃ شریف کی جلد پنجم میں بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا ایک ایسا حقیقی واقعہ ہے جس کی صداقت میں کسی کو شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس واقعے سے متعلق روایات کو راویوں ایک بڑی جماعت نے بیان کیا اور ان کے واسطے سے بے شمار محدثین نے ان روایات کو نقل کیا ہے۔ علماء کرام کے نزدیک یہ صحیح روایت ہے اور تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہے۔ اس کو بخاری و مسلم سمیت کئی جید محدثین نے اتنے زیادہ طریق سے نقل کیا، اس میں کہیں سے بھی شک کا گزر نہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود قرآن کریم نے اپنی آیت طیبہ سے اس واقعے کی صداقت کی گواہی دے دی، کیونکہ اگر اس واقعے کو محض قیامت کی نشانیوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو پھر وہ آیتیں ذکر کرنے کی ضرورت نہ رہتی جس میں کفار کی طرف سے کہا گیا تو یہ کھلا جادو ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح ملتا ہے کہ شعیب ابو طالب میں محصوری کے دن گزر رہے تھے اور محصورین صرف حج کے دنوں میں ہی غار سے باہر نکل سکتے تھے۔ مقاطعہ کا دوسرا سال چل رہا تھا اور حج کے ایام تھے۔ سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ منی میں تشریف فرما تھے۔ آسمان پر چاند بھی پورے جوبن پر تھا۔ ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل وغیرہ نے اپنے دیگر ساتھیوں کو جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ سوال اٹھایا کہ اگر آپ سچے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ایسا کر دوں تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ سب نے کہا کہ ہاں، ہم ایمان لائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور چاند کی طرف انگلی کر کے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ چاند کا ایک ٹکڑا کوہ حرا کے اوپر تھا اور دوسرا اس کے دامن میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کافر کو نام لے کر پکارا اور کہا، اے فلاں بن فلاں گواہ رہنا، اے فلاں بن فلاں گواہ رہنا۔ سب لوگوں نے چاند کے ٹکڑے اچھی طرح دیکھ لیے۔ 2 ٹکڑے ایک دوسرے سے اتنی دوری پر ہو گئے تھے کہ بیچ میں حرا پہاڑ نظر آ رہا تھا، لیکن کفار نے اس پر یہ کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ اس معاملے کی مزید تحقیق کریں گے۔ اگر یہ جادو ہوا تو صرف ہم لوگوں پر ہی ہو سکتا ہے، جو لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں یا دوسرے شہروں اور ملکوں میں، ان پر تو جادو نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ دور دراز کے لوگ جب آئے، ان سے چاند کے ٹکڑے ہونے کے حوالے سے پوچھا جاتا تو سب اقرار کرتے کہ ہم نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے عینی گواہ تھے، جو موقع پر موجود تشریف فرما تھے۔ یہ روایت مسند احمد، بخاری و مسلم، ترمذی اور تفسیر ابن کثیر میں الفاظ کے معمول رد و بدل کے ساتھ موجود ہے۔ کثیر صحیح احادیث کے باوجود بعض لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ واقعہ قیامت کے دن ظہور پذیر ہوگا۔ ضیاء القرآن میں اس آیت کی تشریح کے مندرجہ ذیل میں موجود ہے کہ انشقق ماضی کا صیغہ ہے لیکن یہ مستقبل پر دلالت کرتا ہے، اور عرب میں اس کی بکثرت مثالیں موجود ہیں۔ اس واقعے کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر ایسا واقعہ پیش آیا ہوتا تو ساری دنیا میں اس کی دھوم مچی ہوتی۔ اس زمانے کے مورخ اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ علم و نجوم کے ماہرین اپنے تصویات میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں۔ ان اعتراضات کے جواب میں حضرت ضیاء تحریر کرتے ہیں کہ چونکہ یہ واقعہ سر شام ہوا تھا، اس لیے جزیرہ عرب کے مغرب میں جو ممالک تھے وہاں اس وقت دن تھا، لہٰذا وہاں تو دیکھے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نیز یہ واقعہ رات کو اچانک پیش آیا تھا اور لوگوں کو کیا خبر تھی کہ ایسا واقعہ وقوع پذیر ہونے والا ہے کہ وہ بے تابی سے اس کا انتظار کرتے۔ رات کو کیا خبر کہ آن کی آن میں کیا وقوع پذیر ہو گیا۔ اگر کوئی اس وقت جاگ بھی رہا ہو
تو ممکن ہے کہ وہ کسی اور کام میں مشغول ہو اور اس نے اس کی طرف توجہ نہ کی ہو، یا توجہ کی ہو، اسے دیکھا بھی ہو، لیکن وہ ان پڑھ ہو، لکھ نہ سکا ہو، یا لکھا ہو تو پھر ضائع ہو گیا ہو۔ الغرض 20 احتمالات ہو سکتے ہیں۔ اتنے احتمالات کی موجودگی میں ہم سبھی روایت سے ثابت شدہ واقعے کو کس طرح غلط کہہ سکتے ہیں؟ ضیاء القمر انشقاق القمر کا واقعہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نبوت کا خوبصورت اظہار تھا۔ اس میں ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان واضح ہوئی، تو دوسری طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار کا بھی ذکر ہوا۔ آپ کا اختیار محض زمین پر ہی نہیں بلکہ آسمان پر موجود چیزوں پر بھی چلتا ہے۔ تمام مخلوق آپ کے اشارے کی تابع ہے۔ آپ چاہیں چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں، پسند فرمائے تو غروب ہوتا ہوا سورج واپس لے آئیں، آپ پسند فرمائیں تو اللہ آسمان سے بارش نازل کر دے، اور خواہش کریں تو اللہ تعالیٰ بارش واپس لے لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کردہ معجزات کا تذکرہ اتنا طویل ہے کہ یہ مختصر مضمون اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل اور آپ کے اختیارات کا اظہار ہے، اور آپ کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ ہر دور میں علماء کرام نے سرکار کے موجودات کا شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے اور بندہ مومن کے ایمان کو تازہ کیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔